السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آؤ قرآن سیکھیں کی سیریز میں الحمدللہ ہمارا نورانی قاعدہ جو ہے وہ ہمارا ختم ہو گیا ہے، اور ماشاءاللہ سے اب ہم نے اپنا 30واں پارہ شروع کیا ہے، جس کی ہم نے سورۃ النبا ہماری مکمل ہو چکی ہے، اور آج ہم اپنے 30ویں پارے کی سورۃ النازعات پڑھیں گے. ٹھیک ہے، تو اس میں کل ٹوٹلز 21 لائنز ہیں، تو ہم اس کو آدھا پڑھیں گے. ٹھیک ہے، تو کافی بڑی صورت ہے، تو زیادہ بڑی تو نہیں ہے، لیکن تھوڑی سی بڑی ہے، تو پوری نہیں پڑھیں گے، پھر یاد کرنے میں تھوڑا سا مشکل ہوگا. تو اس لیے ہم اس میں آدھی ہم آج پڑھ لیتے ہیں، تو آدھی بقیہ کی جو آدھی رہ جائے گی وہ پھر ہم اپنی انشاءاللہ اگلے سبق میں یاد کریں گے. ٹھیک ہے، تو چلیں بچوں، اور میں امید کرتی ہوں کہ جو میں نے پچھلا آپ کو سبق پڑھایا ہے وہ آپ نے اچھے سے یاد کیا ہوگا. تو چلیں آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں. ٹھیک ہے، سورۃ النازعات پڑھیں گے. آج کا جو ہمارا سبق ہے سورۃ النازعات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والنازعات غرقا. والنازعات، اب نون کے اوپر کھڑی ہے، آئین کے اوپر بھی کھڑی ہے. ٹھیک ہے، تھوڑا سا ہم ان کو دونوں کو لمبا کھینچیں گے. والنازعات غرقا. والناشطات نشطا. والناشطات نشطا. والسابحات سبحا. سین کو ہم ظاہر کریں گے، سین. والسابحات سبحا. فالسابقات سبقا. فالسابقات سبقا. کاف کے ساتھ الف ہے، تو تھوڑا سا ہم اس کو کاف کو لمبا کھینچیں گے. ٹھیک ہے، فالسابقات سبقا. فالمدبرات امرا. را کے اوپر کھڑی ہے، اس را کے آگے الف ہے. ٹھیک ہے، فالمدبرات امرا. اچھا بچوں، یہاں پر یہ دیکھیں، آپ کو نا یہ چھوٹا سا میم نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ جو میم نظر آ رہا ہے نا، اس کا یہاں پہ لکھا بھی ہوا ہے کہ وقف لازم. ٹھیک ہے، اب جہاں پر یہ میم ہوتا ہے نا، چھوٹا سا میم جہاں پر ہوتا ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہاں پر آپ نے نا وقف کرنا ہی کرنا ہے. ٹھیک ہے، وقف لازم ہو جاتا ہے وہاں پر، پھر کہ وہاں پر آپ نے رکنا ہے. یہاں پہ یہ لکھا بھی ہوگا وقف لازم. ٹھیک ہے، فالمدبرات امرا. تو یہ آپ نے بچوں یاد رکھنا ہے کہ جہاں بھی میم ہوگا نا، تو وہاں پر آپ نے رکنا ہے. ٹھیک ہے، یوم ترجف الراجفہ. یوم ترجف فا پیش را فر، ترجف الراجفہ. را کے ساتھ الف ہے، اس لیے میں تھوڑا سا اس کو لمبا کھینچ رہی ہوں. یوم ترجف الراجفہ. تتبعها الرادفہ. تتبعها الرادفہ. قلوب یومئذ واجفہ. یہاں پر ہم غنہ کریں گے، یہاں پر بھی غنہ ہوگا. ٹھیک ہے، قلوب یومئذ واجفہ. لفظوں کو ہم نے اچھے سے ظاہر کر کے صاف کر کے پڑھنا ہے، تاکہ ہمارے تلفظ ٹھیک سے ادا ہو سکیں. ٹھیک ہے، اب یہ دیکھیں، با دو پیش، یا بوئیں. قلوبیں، یا زبر وا یو. قلوبیں یو. مائزم، زال دو زیر وازم. یومئذ واجفہ. قلوبیں یومئذ واجفہ. ابصارها خاشعہ. اب یہ صاد کے ساتھ الف ہے، ہا کے ساتھ الف ہے، خا کے ساتھ بھی الف ہے. ابصارها خاشعہ. ٹھیک ہے، ابصارها خاشعہ. میم ہے، میم مطلب وقف لازم. ٹھیک ہے، یقولون اِنَّا لَمَرْدُودُونَ. اِنَّا نون کے ساتھ الف ہے، تو ہم پھر الف کو نون کو ہم تھوڑا سا لمبا کھینچیں گے. یقولون اِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِی الْحَافِرَةِ. ہا زبر الف، پھر الف ہے، تو فی الحافرہ. یقولون اِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِی الْحَافِرَةِ. اِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً. اِذَا
زال کے ساتھ الف ہے، نون کے ساتھ الف ہے، زوا کے ساتھ الف ہے، ٹھیک ہے۔ اذا کننا عظاما نخرا، یہاں پر تھوڑا سا غنہ کریں گے، عظاما نخرا، میم کو نون کے ساتھ ملائیں گے، میم الف دو زبر نون من، عظاما نخرا۔ قالوا تلک، قالوا آگے الف ہے، واو کے ساتھ الف ہے، قاف کے ساتھ الف ہے، قالوا تلک اذا کرۃ خاسرہ، قالوا تلک اذا کرۃ خاسرہ۔ یہ دیکھیں پھر میم ہے، وقف لازم ہے، ٹھیک ہے۔ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ، تا دو پیش وا تم، فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، یہ ہا دو چشمے والی ہے تو اس کو ہم حلق سے نہیں نکالیں گے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو ہا ہے اس کو ہم حلق سے نکالیں گے، ہا واحدہ، ٹھیک ہے۔ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ۔ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ، هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ إِذْ نَادَاهُ، نون کے ساتھ الف ہے، دال کے اوپر کھڑی ہے، ٹھیک ہے، تو ہم دونوں کو لمبا کھینچیں گے، إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ، واو کے ساتھ الف ہے، بالواد المقدس طویٰ، إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى اذهب إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ، اذهب إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ، فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ۔ ٹھیک ہے بچوں، سمجھ آ رہی ہے نا آپ کو کیسی بہت ہی دو دو لفظوں کی آیت ہے، 2 سے 3 لفظوں کی آیت ہے، تو یہ یاد کرنے میں نا آپ کو بہت ہی زیادہ آسانی ہوگی۔ بس آپ نے نا اپنا سبق اچھے سے یاد کرنا ہے، اور سبق کو یاد کرنے کا نا سب سے آسان طریقہ بچوں میں آپ کو بتاؤں تو آپ نے نا جیسے اب یہ ایک آیت ہے فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ، ٹھیک ہے، اب آپ ایک دفعہ پڑھیں گے آپ کو تھوڑی سی مشکل لگے گی، آپ تھوڑا سا اٹک کر پڑھیں گے، آپ کو تلفظ کی ذرا سمجھ نہیں آئے گی، آپ نے دوبارہ اسی آیت کو پڑھنا ہے، فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ، پھر سے پڑھیں فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ۔ جب آپ تیسری دفعہ پڑھیں گے نا تو بچے ٹرسٹ میں آپ کو نا بالکل آسانی سے آپ تلفظ کے ساتھ پڑھیں گے، آپ کو کوئی مشکل نہیں ہوگی سبق یاد کرنے میں بھی اور پڑھنے میں بھی۔ اب ہم دوبارہ میں آپ کو دوبارہ سے پڑھاتی ہوں، را کو ہم موٹا کریں گے، ٹھیک ہے، اور تھوڑا سا ہم لمبا بھی کھینچیں گے کیونکہ اس کے اوپر کھڑی ہے، بالکل ٹھیک، فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ، ٹھیک ہے۔ جب آپ 4 سے 5 بار ایک آیت کو پڑھتے ہو نا بچوں سبق یاد کرتے ہوئے، تو آپ کو نا وہ سبق کبھی بھی نہیں بھولتا، اور آپ قرآن پڑھیں گے تو آپ کو آپ کے قرآن پڑھنے میں اتنی روانی آ جاتی ہے نا کہ آپ کی زبان کبھی بھی نہیں اٹکتی، ٹھیک ہے۔ فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ، فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ، فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ، صاد کو ہم تھوڑا سا لمبا کھینچیں گے، کھڑی ہے اس کے اوپر، فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ، ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ، ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ۔ ابھی دیکھیں چھوٹی سی آیت ہے، یہ 3 لفظ ہیں اس کے اندر بس، ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ۔ ایک تو یہ طریقہ ہے سبق کو آسانی سے یاد کرنے کا، اور دوسرا جو میں نے آپ کو قاعدے میں بتایا تھا بچوں کہ سبق جب ہم جوڑ کرتے ہیں نا تو جیسے ہم جوڑ کرتے ہیں ویسے ہی لفظ بن جاتا ہے، سا پیش میم، سم میم زبر، اب کیا ساؤنڈ نکلتا ہے، میم زبر ما، جو آواز نکلتی ہے نا سما، دیکھو اب لفظ بن گیا نا، سما، الف زبر دال، اد، با زبر با، را زبر
را ادبارا ثم ادبارا یا زبر سین یس عین کھڑی زبر آ یسعا ثم ادبارا یسعا فحشر فنادا فحشر فنادا فحشر فنادا فقال انا ربکم الاعلی فقال قاف کو میں نے تھوڑا سا لمبا کھینچا ہے فقال انا ربکم الاعلی فاخذہ اللہ نکال الآخرۃ والاولی فاخذہ اللہ نکال الآخرۃ والاولی ان فی ذالک لعبرۃ لمن یخشی ان یہاں پہ تھوڑا سا غنہ کریں گے ان فی ذالک لعبرۃ لعبرۃ تا دو زبر لام تل لعبرۃ لمن یخشی لمن یخشی ٹھیک ہے بچوں. تو آج کی ہم نے سورۃ النازعات آدھی پڑھی ہے اور اس کو یاد کیسے کرنا ہے آسانی سے اس کو آپ کو یاد ہو جائے سبق. اس کے میں نے آپ کو 2 طریقے بتائے ہیں کہ آپ نے اس کو کیسے یاد کرنا ہے سبق کو. بہت ہی آسان طریقہ ہے. ایک تو آپ اس کو جوڑ کریں جیسے جو لفظ بنے گا تو وہ آپ کو سمجھ آ جائے گی. ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ سب سے آسان طریقہ ہے کہ آپ نے ایک آیت کو آپ نے 3 سے 4 بار پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى جب آپ 3 سے 4 بار 4 سے 5 بار جب آپ ایک آیت کو پڑھتے ہو نا تو وہ آپ کو بہت آسانی سے اور بہت جلدی آپ کو یاد ہو جاتی ہے اور وہ آپ کو پھر کبھی بھی نہیں بھولے گی. ٹھیک ہے. تو چلیں اب آپ نے یہ سبق اچھے سے یاد کرنا ہے. انشاءاللہ پھر اپنے اگلے سبق کے ساتھ پھر ہم حاضر ہوں گے. تو تب تک کے لیے اللہ حافظ.